سمجھنا ہے کہ مردے کو زندہ کرنا تو معجزہ ہے، لیکن مردے کا باتیں کرنا معجزہ نہیں۔ کیوں؟ زندہ جی ہو گیا تو گلاں پہلے بھی کرتا سی، اودے وچ بولن دی صلاحیت بھی ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ایک معجزہ ہے کہ آپ مردے کو زندہ کرتے تھے، اور پھر وہ خود بخود آپ سے، دیکھو زندہ کرنے والا اللہ ہے۔ سورہ یاسین دا آخری رکوع، قل یحیی، محبوب آپ کہہ دیں زندہ اللہ کرتا ہے۔ تے تیسرے سپارے سورہ آل عمران دے اندر حضرت عیسیٰ کہندے اوہی، میں زندہ کرتا ہوں، لیکن باذن اللہ۔ مٹی نو گنیا، نال او دا پرندہ بنایا، تے پرندہ بنا کے پھونک ماری تے نال اڑ گیا، تے نال جناب پرندہ بن گیا، تو اڑ رہا ہے۔ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اور یہ کمال اور یہ علو مرتبت عطا کیا کہ جناب عیسیٰ نے تو اس کو زندہ کیا جس میں پہلے جان ہوا کرتی تھی، اور رسول پاک نے اس کو زندہ کیا جس میں جان نہیں تھی، پہلے جان بھی دی، پھر گلاں کرنیاں بھی سکھا چڑھی۔ تاجدار ختم نبوت ابو جہل آ گیا سرکار کی خدمت میں، مٹھی میں کنکریاں رکھ کر نبی پاک کی بارگاہ میں جا رہا ہے اور عقیدہ رکھ رہا ہے کہ نبی تے وہ ہوندے جنہوں غیب دا علم ہوئے۔ اور یہاں کیا صورتحال ہے، لمبی رکھ کے تنبی چوک کے کہتے ہیں غیب کا علم نہیں ہے۔ ابو جہل کہندا ہے غیب دا علم ہوندا ہے نبی نو، ایک کافر ہو کے مندا ہے، ایک کلمہ پڑھن تو بعد ڈنڈی مارن تو باز ہے۔ ڈنڈی کیویں ماری نے میں تانوں دسنا ہے سارے، اشرف علی تھانوی دا قرآن بھی جڑا انہیں ترجمہ کیتا وہ بھی چک کے ویکھ لو، تے اہل حدیث دے جڑے مکتب فکر والے پورے قرآن دا ترجمہ، مثلا بسم اللہ تو شروع کیتا والناس تک سارا ترجمہ کیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان۔ رحمان کا ترجمہ بھی آ گیا، رحیم کا بھی آ گیا، آگے کیا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، الحمد کا بھی آ گیا، للہ کا بھی آ گیا، رب کا بھی آ گیا، العالمین۔ لیکن جدوں 22ویں سپارے پہنچے نا جی ترجمہ کردیاں اوتھے ایک لفظ دا ترجمہ نہیں کیتا انہوں نے، کیونکہ انہاں دے نالے انہاں دے عقیدے دی جڑی عمارت ہے وہ ڈگ جاندی ہے۔ ابو جہل دا عقیدہ ہے کہ نبی ہوندا ہی ہوئے جنوں غیب دا علم ہوئے، جنوں غیب دا علم ہوئے۔ نبی کا معنی بھی یہ ہے کہ غیب کی خبر، مثلا دیکھو عربی دیاں خبراں آندیاں انہوں نے کہتے ہیں ہیڈ لائنز کو عربی میں کہتے ہیں الانباء، خبریں، لیکن جو خبر پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ سنا رہا ہوتا ہے، اس کو نبی، کیونکہ نبی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خبر دینے والا، بلکہ نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے مکے میں بیٹھ کر عرش الہی کی خبریں دے۔ بخاری دی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا بلال نو لب کے لے آؤ، کی کم کردا ہے؟ کل رات میں جدوں معراج تے گیا تے میں جنت دے اندر تیرے قدماں دے آہٹ سنی ہے، فرش تے رہ کے عرشاں دیاں خبراں دوے تے عرش تے جا کے غلاماں دیاں خبراں دوے، انہوں نبی کہندے نے۔ توجہ کہ نواں نعرہ آ گیا لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ تے پہلے ہی کوئی ہوندا سی لبیک اللہم لبیک، میں کہا سی پہلے تے منکر ہی نہیں ہیں، لیکن وہ دے واسطے ضروری ہے کہ تہاڈی جنم پرچی بنی ہونی چاہیے، وہ دے واسطے ضروری ہے تہاڈا بے فارم ہوئے، وہ دے واسطے ضروری ہے تانوں کرونا دیاں 2 ڈوزاں لگی ہون، وہ دے واسطے ضروری ہے کہ تہاڈی اپروول بھی آوے، پھر اے بھی ضروری ہے کہ اس تو بعد تسی کینچی والی چپلاں بھی پاؤ، پھر اے بھی ضروری ہے کہ 2 چٹیاں چادراں بھی پاؤ، پھر اے بھی ضروری ہے کہ فلائٹاں ڈلے نہ ہون، تسی ایتھوں اڈ کے تے 2.5 تے 3 لاکھ روپے تے تھے بن گیا نے، پھر جا کے اتنے پہنچو تے نال احرام نو چھکی رکھو، نال ہوٹل پہنچو روٹی کھاؤ، پھر تازہ وضو کر کے آ کے خانہ کعبہ نو ویکھو تے پھر کہو گے لبیک اللہم لبیک۔ یہ جڑا نعرہ بابا جی تانوں دے کے گئے نا صحابہ تو لے کے، یہ دے واسطے 2.5 لاکھ روپیہ نہیں لانا پیندا، نبی پاک کا تصور کرو اور کہو لبیک۔
توجہ، اے بڑا سستا تانوں سودا دسیا، کہتے ہیں وہ کعبے میں لگتا ہے، میں نے کہا ہاں ہاں کعبے میں لگتا ہے، اور ایک خاص مقام کے لیے لگتا ہے، عمرے واسطے لگتا ہے یا طواف تو بعد لگتا ہے، لیکن اے جڑا لبیک 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 یا رسول اللہ ہو رہی ہے نا، اے او دا نعرہ لگیا ہے جدے صدقے رب نے کعبہ بنایا ہے۔ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، روشن روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے۔ مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے تخم کرم میں ساری کرامت ثمر کی ہے۔ توجہ، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ کعبے کا نام تک نہ لیا، دل میں طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے۔ پھر جب کعبے میں پہنچے مکے میں، آپ مکے میں کیسے آئے؟ آج ہو گیا؟ ہاں ہاں ہو گیا۔ کیسے ہوا؟ ہم کیا کہتے ہیں آج ہو گیا، احرام باندھے ٹنڈ کروا لی۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا کیسے آج ہوا؟ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، لیکن اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔